ہمارے تمام سننے والے بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ ہم آج اپنی اردو کی قرآن اسٹڈی کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہم سورہ نمبر 16 اور اس کی آیت نمبر 7 سے شروع کریں گے۔ سورہ نمبر 16 کا نام ہے عربی میں النحل اور انگلش میں دا بی اور اردو میں ہے شہد کی مکھی۔ تو اس کی آیت نمبر 7 سے میں شروع کروں گی انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 16 آیت نمبر 7، اس کی ہیڈ لائن ہے سب ٹائٹل گاڈز بلیسنگس۔ ورس ہے اینڈ دے کیری یور لوڈز ٹو لینڈز دیٹ یو could not reach without a great hardship. Surely your Lord is compassionate, most merciful. اس آیت کا اردو میں ترجمہ ہے، سب ٹائٹل کا ترجمہ ہے اللہ کی نعمتیں۔ آیت کا ترجمہ ہے، اور وہ تمہارے بوجھ کو ایسی زمینوں تک لے جاتے ہیں جہاں تم بہت مشقت کے بغیر نہیں پہنچ سکتے۔ بے شک تمہارا رب بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 8، And he created the horses, the mules, and the donkeys for you to ride and for luxury. Additionally, he creates what you do not know. اردو میں اس آیت کا ترجمہ ہے، اور اس نے پیدا کیے گھوڑے، خچر اور گدھے تمہاری سواری کے لیے اور عیش و عشرت کے لیے۔ مزید برآں وہ ایسی چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ تو یہ آج کی جو ہماری اسٹڈی ہے، اس کی جو ورسز میں آج پڑھوں گی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے، وہ سب جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو انسانوں کے اوپر، ہم سب پر جو انہوں نے اپنی نعمتوں کی بارش کی ہوئی ہے، ان سب کے بارے میں یہ آیات ہیں جو آج میں پڑھ رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں، جو ان کی بلیسنگز ہیں، وہ ہم انسانوں پر انکاؤنٹیبل ہے۔ ہم ان کو گننا چاہیں بھی تو کبھی گن نہیں سکتے، لیکن ان آیات میں انہوں نے کچھ ایسی نعمتوں کا ہمیں یاد دہانی کرائی ہے جو ہم جانتے ہیں، جن میں ہم لیو کر رہے ہیں، رہ رہے ہیں، جن کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہماری جو ایوری ڈے لائف ہے، جو ہر روز ہماری جو زندگی ہے، جو ہمارا دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں میں ہم نعمتوں میں سے گزرتے ہیں اور انہی نعمتوں میں ہم رہتے ہیں۔ تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرا رہے ہیں، اور ان میں سے ایک جو ہے وہ انہوں نے فرمایا ہے کہ اور وہ جن میں اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں، گھوڑے جو ہیں وہ انہوں نے تخلیق کیے انسانوں کی خدمت کے لیے، خچر اور گدھے، اور انہوں نے بتایا کہ یہ کس لیے انہوں نے ہمارے لیے یہ پیدا کیے ہیں اور ہمیں ہماری سروس میں دیے ہیں انہوں نے، تاکہ ہم ان سے سواری کریں، ان کے اوپر ہمارے لیے آسانی ہو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے، جو کہ ہم بڑی عیش اور عشرت کے ساتھ، آرام کے ساتھ، چاہے گھوڑے پر بیٹھے ہیں، خچر پر بیٹھے ہیں، جس پر بھی وہ ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جن جن کاموں کے لیے ان کو بنایا ہے اور ان کے ذمے کیے ہیں، وہ کام کرنے کا ان کو حکم دیا ہے، وہ بغیر کسی سوال و جواب کے، بغیر کسی اعتراض کے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہوئے وہ اپنا کام بے حد خوش اسلوبی کے ساتھ کرتے ہیں، فرما برداری کے ساتھ کرتے ہیں، چاہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو انسانوں کی نہ ان کی چھوٹی چھوٹی سی کیڑیوں کی بھی
ان کو ان خدمت کے لیے ان کو لگا دیتے تو وہ ان کی بھی ویسے ہی خدمت کرتے، کیونکہ دراصل وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہیں، ان کی اطاعت گزاری کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 7 میں کہ وہ بہت سارا لوڈز جو ہے وہ جو کہ انسان خود وہ اٹھا کر ایسی جگہوں پر نہیں پہنچ سکتا، لیکن وہ ان کے ذریعے ان کے اوپر وہ لوڈ جو ہے وہ بوجھ جو ہے وہ ان کے اوپر رکھ کر تو وہ انسانوں کا وہ سارا جو ساز و سامان ہے یا جو بھی چیزیں ہیں وہ ان کو اس جگہ تک لے جاتے ہیں جہاں اگر انسان کو یہ کرنا پڑ جائے تو اس کو بہت ہی زیادہ مشقت سے گزرنا پڑے گا وہاں تک اپنا سامان لے جانے کے لیے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ہماری انسانوں کی خدمت میں دے دی ہیں، ان کی سروس میں دے دی ہیں، اور وہ انسان جو ہے وہ ان کو استعمال کرتا ہے اپنی آسانیوں کے لیے۔ اور یہ سب جو ہیں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ 8 میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان کے نام لینے کے بعد جو گھوڑے، خچر یا گدھے ہیں، کہ اس کے علاوہ بھی انہوں نے ایسی چیزیں پیدا کی ہیں جو انسان نہیں جانتے، اور وہ بھی انسانوں کی خدمت میں انہوں نے مقرر کیے ہیں کہ تم نے ان کو تم نے یہ کام جو ہے ان کے لیے تم نے کرنا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے وہ وہی کام کرتے ہیں جن کا انہیں حکم دیا گیا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون چھوٹا ہے یا بڑا ہے، حقیر ہے یا طاقتور ہے یا جو بھی ہو، وہ اس کی ججمنٹ وہ نہیں کرتے، اس کا فیصلہ وہ نہیں کرتے۔ وہ صرف ایک چیز کرتے ہیں کہ ان کے مالک نے، خالق نے ان کو جس چیز کا حکم دیا ہے وہ بغیر ذرا سی بھی ادھر ادھر کسی قسم کی نافرمانی کرتے ہوئے وہ فوراً اطاعت اور فرما برداری کے ساتھ اپنے وہ کام کر رہے ہیں۔ اب میں آیت نمبر 9 پڑھوں گی۔ God points out the paths, including the wrong ones. If he willed, he could have guided all of you. اللہ راستوں کی نشاندہی کرتا ہے جن میں غلط راستے بھی شامل ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے سکتا تھا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک اور جو بہت بڑی ان کی نعمت اور رحمت ہے انسانوں کے اوپر، وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، ہمارے خاص طور پر ہمیں یہ سمجھانے کے لیے انہوں نے اپنے رسول بھیجے، اور ان رسولوں کے ذریعے انہوں نے اپنی کتابیں بھیجیں جن میں انہوں نے دونوں جو راستے تھے ان کی نشاندہی کی۔ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے کہ یہ غلط راستہ ہے اور یہ صحیح راستہ ہے، اگر اس طرح سے کام کرو گے تو سیدھے راستے پر ہوگے، اور اگر وہ دوسرے طریقے سے کام کرو گے تو پھر تم غلط راستے پر ہوگے، تاکہ انسان جو ہے اس میں وہ کسی قسم کی اس میں وہ کنفیوز نہ ہو، کہ کنفیوژن اس میں نہ رہے کہ میں کون سا صحیح ہوگا اور کون سا غلط ہوگا۔ نہیں، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کھول کر اور واضح طریقے سے اپنی جو کتابیں ہیں، جو پیغام بھیجے ہیں انہوں نے، ان میں کھول کر ہمیں بیان کر دیا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے۔ اب ہم انسانوں کے پاس اس طرح کی کوئی بھی ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہمیں تو علم نہیں تھا کہ یہ غلط بات ہے، ہمیں علم نہیں تھا کہ ایسے کرنا یہ صحیح بات ہے۔ نہیں، اب ہر انسان کے گھر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا یہ پیغام موجود ہے، جس میں انہوں نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ اس لیے کسی انسان کے پاس اس دن جب جو فیصلے کا دن ہوگا، جو قیامت کا دن ہوگا، جو دوبارہ زندہ کیے جانے کا دن ہوگا، جس دن سب سے بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عدالت ہوگی، لگے گی، اس میں انسان کے پاس یہ ایکسکیوز
نہیں ہوگا کہ رب العالمین آپ نے اگر ہمیں بتایا ہوتا کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے تو ہم ویسے کرتے۔ اب ان کے پاس اس طرح کا کوئی بہانہ نہیں ہوگا، ان کو سب انسانوں کو پتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ یہ ہے فرق انسانوں میں اور جانوروں میں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما بردار کرتے ہیں بغیر کسی کوشچن کیے، لیکن انسان جو ہے اس کے پاس اپنی مرضی سے وہ فیصلہ کرنا کی جو اتھارٹی ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے یہ چیز مانگی، ہم نے یہ چیز کا اس چیز کا انتخاب کیا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فری ویل جو تھی یہ جب انہوں نے پیش کی تو یہ پہاڑ، جانور، یہ جو آسمان کے جو ستارے اور یہ سب، ان سب نے فری ویل لینے سے انکار کر دیا۔ سوری، یہ جو کیڑے مکوڑے ہیں، پرندے ہیں، جو جانور ہیں، درخت ہیں، یہ سب انہوں نے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا آپ ہمیں جس کام کا حکم دیں گے، ہمیں جو بنائیں گے، جیسے بنائیں گے، ہم اس پر مکمل فرما برداری کے ساتھ فرما برداری کرتے ہیں، ہمیں فری ول نہیں چاہیے۔ لیکن انسانوں نے چونکہ مانگی، انہوں نے خود اپنی مرضی سے، انسانوں اور جنوں نے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کی کہ ٹھیک ہے اگر تم خود اپنے راستے کو چننا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، تم جاؤ اور چنو اور خود دیکھو کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ لیکن مہربان اتنے ہیں کہ انہوں نے پھر بھی ہمارے اوپر اس قدر رحمتیں کی کہ ہماری رہنمائی کے لیے پھر بھی انہوں نے اپنے میسنجرز، اپنے رسول بھیجے، نبی بھیجے اور ان کے ساتھ کتابیں بھیجیں اور ان میں ہمیں بتایا یہ سیدھا راستہ اور یہ غلط راستہ ہے، ہاں، اور تاکہ ہم پھر اس سیدھے راستے کو دیکھ کے اس کی پہچان کر کے اسی کو اپنا سکیں۔ لیکن اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تو وہ ہدایت ہم سب کو دے سکتے تھے، ساری کائنات جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تابعدار فرما بردار ہوتی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی پر زبردستی نہیں کرنا چاہتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم انسان خود اپنی مرضی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محبت میں گرفتار سرشار ہو کے اور ان کی اطاعت اور فرما برداری میں سر جھکا کے ان کی عظمت اور ان کی شان کی پہچان رکھتے ہوئے خود ان کے فرما بردار بنے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ فری ویل دی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو روبوٹس نہیں چاہیے تھے کہ وہ روبوٹس ہیں اور وہ ویسے کریں جیسا کہ ان کو تیار کیا گیا ہے۔ نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو تخلیق ہے ویسی تخلیق کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ تخلیق ہے کہ جو تخلیق ہے وہ خود آگے تخلیق بناتی ہے چیزوں کو۔ سبحان اللہ، ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کریٹ فرمایا ہے، تخلیق کی ہے انسانوں کی، کہ ان کے ذہنوں میں، ان کے اندر انہوں نے اور چیزیں جو ہیں بنانے کی جو قابلیت اور صلاحیت ہے، جو فارمولے ہیں وہ رکھ دیے ہیں۔ تو ایسا کون ہے، کون سی اور ہستی ہو سکتی ہے جو اس طرح کی طاقت رکھتی ہو سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی۔ اب میں آیت نمبر 10 پڑھتی ہوں۔ He sends down from the sky water for your drink, to grow trees for your benefit. آگے 11. With it, he grows for you crops, olives, date palms, grapes, and all kinds of fruits. This is sufficient proof for people who think. یہ ان 2 آیتوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی اور نعمتوں کا جو انہوں نے ہم پر کی ہوئی ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ وہ آسمان سے ہمارے پینے کے لیے پانی بھیجتے ہیں، اور پھر اس پانی کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہمارے فائدے کے لیے انہوں نے درخت اگائے ہیں۔ ان درختوں سے ہمیں چھاؤں ملتی ہے گرمیوں میں، ان سے ہمیں ہوا ملتی ہے جو ہمیں سکون پہنچاتی ہے، ان پر فروٹس لگتی ہیں جو ہم کھاتے ہیں اور ہمارے
ہمارے جسم کو وہ صحت بخشتے ہیں اور ہماری زبان کو لذت عطا فرماتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور بہت سارے ان درختوں سے، میں نے تو ایسے تھوڑی سی چیزیں صرف جن کا ذکر کیا ہے، ورنہ ان کے فوائد جو ہیں وہ بے انتہا ہے۔ اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس پانی سے جو آسمان سے برستا ہے، نہ صرف ہم ان سے نہ صرف ہم انہیں اسے پیتے ہیں، اس میں ہم نہاتے ہیں، اپنے آپ کو، اپنے فصلوں کو، اپنے اناج کو، اپنے باغات کو پانی دیتے ہیں، درختوں کو پانی ملتا ہے۔ تو اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے آیت نمبر 11 میں فرما رہی ہیں کہ وہ ہمارے لیے فصلیں، زیتون، کھجور کے درخت، انگور اور ہر قسم کے پھل جو ہے وہ اس کے ذریعے سے اگاتے ہیں۔ وہ جو پانی آسمان سے برستا ہے اس سے کیا کچھ، یہ تو اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی چیزوں کا ذکر فرمایا ہے یہاں پر، لیکن انکاؤنٹیبل، بہت ہم شمار نہیں کر سکتے اتنی زیادہ نعمتیں جو ہیں وہ اس پانی سے کی وجہ سے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں، ہمارے رہنے کے لیے، ہماری آسائش کے لیے، ہمارے کھانے پینے کے لیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں یہ کافی ثبوت ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ غور و فکر کرنا بہت ضروری ہے، جو چیزیں ہمارے ارد گرد ہیں اور جن میں ہم رہ رہے ہیں، ان میں سے کچھ بھی ایسا نہیں کہ ہم کہہ سکیں کہ ہاں ہم تو اس کے مستحق تھے، اس لیے ہم ان نعمتوں میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ نہیں، ہم کسی بھی چیز کے مستحق نہیں تھے۔ قرآن سے ہمیں معلوم ہے کہ فرشتوں نے تو کہا تھا، ہم سے بڑا گناہ سرزد ہوا کہ فرشتوں نے تو کہا تھا کہ ان کو جہنم میں پھینک دیں۔ یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم رحمت للعالمین ہے، مہربان نے کہا کہ نہیں، میں ان کو ایک اور موقع دوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آخری موقع اور عطا فرمایا ہے، لیکن دیکھیں ہم مجرموں کو کس قدر انہوں نے یہ جو موقع عطا فرمایا ہے، اس قدر انہوں نے اپنی نعمتوں کی بارشیں ہم پر کی ہوئی ہیں کہ ہمارے کھانے کے لیے، پینے کے لیے، رہنے کے لیے ایک پرفیکٹ سسٹم جو ہے اس زمین کا اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا ہے، اور اس میں ہم عیش و عشرت کے ساتھ کھاتے ہیں، لیکن ہم کبھی غور نہیں کرتے۔ ہم بازاروں میں کسان اگاتا ہے، محنت کرتا ہے، بارشیں آتی ہیں، فصل کٹتی ہیں، کئی اقسام کے پھل اور سبزیاں اور اناج جو ہے وہ وہاں سے کٹتا ہے اور مارکیٹوں میں، دکانوں پر آتا ہے۔ ایک پھل کی کئی اقسام ہوتی ہیں، ایک ہی پھل کی، ایک ہی سبزی کی کئی قسم کی اقسام ہوتی ہیں، جو ہم جب جاتے ہیں مارکیٹ میں، بازاروں میں، دکانوں پہ، تو ہمیں وہ نظر آتی ہیں، اور ہم ان کو، وہ جس پروسیس سے گزر کر ہم تک پہنچتی ہیں، ہم ان کو جا کر چنتے ہیں ان میں سے کہ کون سا ہو، ہم لیں، یہ لیں یا وہ لیں۔ ہمارے پاس اتنی چوائسیز ہوتی ہیں، اور پھر ہمیں نہ وہ مشقت کے اگانی پڑی یا کاٹنی پڑی یا محنت کرنی پڑی، نہیں، ہم صرف جا کر لے آتے ہیں اور پھر ہم گھر میں بیٹھ کر کھاتے ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ یہ کس پروسیس سے گزر کر وہاں تک آئیں؟ ان کے ٹیسٹ جب ہم کھاتے ہیں، ان کی جو لذت ہے، کبھی ہم نے اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یہ کیسے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یہ ایک سبز رنگ کے چھوٹے سے بیج سے یہ کیسے اتنا لذیذ، لذت دار اور خوشبودار اور میٹھا یہ پھل بنا ہے، یا یہ سبزی بنی ہے جس میں اس قدر پروٹینز ہیں جو ہمارے جسم کو طاقت بخشتے ہیں۔ یہ سب چیزوں پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا، ہم بس ایسے جاتے ہیں، لیتے ہیں،
اعتراض کریں گے، کھائیں گے، اس کی لذت پر اگر ہمارے مزاج سے نہیں ہوگا تو اعتراض کریں گے، اور پھر یا اعتراض لذیذ بھی ہوگا تو بغیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کیے ہم بس ایسے کھا کے اور سائڈ پہ ہو جائیں گے۔ تو یہ انسان جو ہے وہ اس قدر اللہ تعالیٰ اس لیے یہاں ایک ایک چیز کا نام لے کر ہمیں گنوا رہے ہیں کہ ہم ان پر غور کریں، ہم ان پر اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں کہ اس قدر رحمتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکھا ہوا ہے۔ آگے میں پڑھتی ہوں، یہ ہے آیت نمبر 12۔ And he commits in your service the night and the day, as well as the sun and the moon. Also the stars are committed by his command. These are sufficient proofs for people who understand. اس کا اردو میں ترجمہ ہے آیت کا، اور اس نے تمہاری خدمت میں رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو تابع کر دیا ہے، اور ستارے بھی اس کے حکم کے تابع ہیں۔ یہ سمجھنے والے لوگوں کے لیے کافی نشانیاں ہیں۔ جیسے اوپر پچھلی آیت میں ہم نے 11 میں پڑھا تھا کہ ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں یہ کافی ثبوت ہیں، اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہیں اپنی نعمتوں کو گنوا کر کہ یہ سمجھنے والوں کے لیے کافی نشانیاں ہیں۔ تو غور کرنا، سمجھنا، عقل کا استعمال اس طرف کرنا، وہ انسان کو پیوریفائی کر دیتا ہے، پاکیزہ کر دیتا ہے۔ اس کے اندر سے جو شیطانیت ہے، جو نیگیٹو پن ہے، جو اس کے اندر کا برائیاں ہیں، یہ ان کو دور کر دیتا ہے اور انسان کو شکر گزار بناتا ہے، اور شکر گزار انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے۔ یہ ایک چین سی ہے جو چلی ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے کہ جو شکر گزار ہوگا وہ خوش ہوگا، جو خوش ہے وہ شکر گزار ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں آیت نمبر 12 میں بتا رہی ہیں کہ اور کیا چیزیں انہوں نے ہماری خدمت میں دی ہوئی ہیں۔ ان میں رات ہے اور دن ہے، اور سورج ہے اور چاند ہے۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت میں دیا ہوا ہے۔ سورج اپنے مدار میں گھومتا ہے، اور چاند اپنے میں، اور زمین اپنے میں، اور ایک اتنا مکمل ایک نظام ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ یہ اس نظام سے ایسے کہیں کہ ایک لمحہ بھی ادھر ادھر یہ نہیں ہٹتے۔ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جس طرح سے ڈیزائن کیا ہے وہ اپنے اس ڈیزائن کے مطابق ویسے ہی رہتے ہیں، ذرا سا بھی ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ کیونکہ اگر یہ ذرا سا بھی سورج یا چاند یا زمین یہ ایک اپنے اس سے ہٹ جائیں تو زمین کے اوپر پتہ نہیں کیا کچھ تباہی آ جائے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ اتنے تابع دار اور فرما بردار ہیں کہ مالک نے ان کو جس طرح سے حکم دیا ہے خدمت کرنے کا، وہ اسی طرح اپنے اتنے ہی فاصلوں پر وہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کر رہے ہیں۔ اگر میں ایسے پیرافریزنگ کر رہی ہوں، قرآن کی ایک اور آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اگر وہ سورج کو جما دیں ایک ہی جگہ پر، اور جو ہے وہ تو سوچیں زمین کا کیا حال ہو۔ کیا زمین کے اوپر کبھی رات بھی نہ آئے اور صرف دن ہی دن رہے، اور کبھی جو ہے وہ ٹھنڈا موسم بھی نہ آئے، صرف ایک گرمی اور ہیٹ ہو؟ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا کر دیتے تو ان کے لیے کوئی مشکل تھوڑی تھا۔ یا وہ سورج نہ ہوتا، صرف چاند ہوتا، تو سوچیں، اور وہ چاند ایک جگہ پہ جم جاتا، تو کیا تاریکی جس طرح مالک نے یہ سب جو ہم دن کے اتنے ہم اس کے مزاج دیکھتے ہیں، جب دن گزرتا ہے، جب صبح سے لے کے شام، اور پھر شام سے رات، اور پھر رات کے مختلف پہر سے گزر کر پھر صبح، یہ ایک ایسا سلسلہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا جس میں ہر لمحے اللہ تعالیٰ کے دیکھنے والوں کے لیے ایک معجزے ہو رہے ہوتے ہیں، ایک نشانیاں ہوتی ہیں کہ کیسے ایک نظام ہے جو چل رہا ہے اتنی خاموشی اور اتنے پرسکون طریقے کے ساتھ۔
اور اس میں انسانوں کے لیے، درختوں کے لیے، جانوروں، پرندوں، کیڑے مکوڑوں، سب کے لیے اس میں کس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نعمتیں اور بلیسنگز اپنی رکھی ہوئی ہیں۔ اگر یہ ایسے نہ سسٹم ہوتا تو یقیناً زمین پر ایک بھی چیز نہ رہ سکتی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نشانیاں بتا رہی ہیں کہ ان کو دیکھو، ان پر غور کرو۔ یہ تو بہت مین سی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہی ہیں۔ اس کے علاوہ غور کرنے والے جو ہیں وہ تو اس سے بھی اگر غور کرنا چاہیں گے تو وہ تو اس سے بھی زیادہ بڑی بڑی جو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں، وہ دیکھ پائیں گے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہمیں یہ نشانیاں بتا رہی ہیں، یہ اس لیے بتا رہی ہیں کہ تاکہ ہم اپنے رب کے اوپر مکمل یقین لے کے آئیں، ان کی عظمت اور شان کے آگے ہم اپنا مکمل طور پر سر جھکا دیں اور ان کی مکمل طور پر فرما برداری میں چلے جائیں، کیونکہ یہ سب نشانیاں جو وہ دے رہے ہیں، ہمیں بتا رہی ہیں، یہ ایک ایسی عظیم ہستی کی نشانیاں ہیں جیسے جو کہ اور کوئی ان جیسی نہیں۔ تو یہ ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یاد دہانیاں کروا رہی ہیں، یہ ہمارے لیے نشانیاں ہیں، یہ ثبوت ہیں ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کے، عظمت اور شان کے۔ آگے میں پڑھتی ہوں، اور اس اینڈ ہی ورس 13 اینڈ ہی کریٹڈ فار یو آن ارتھ things of various colors. This is a sufficient proof for people who take heed. اور اس نے تمہارے لیے زمین پر مختلف رنگوں کی چیزیں پیدا کی۔ یہ کافی ثبوت ہیں ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اور کتنے مختلف رنگ ہیں ہم دیکھتے ہیں زمین کے اوپر، چاہے وہ ہم ایون سبزہ جو ہے اس کے بھی ایک ڈفرینٹ شیڈز ہیں، اور جو پھول ہیں، جو پھل ہیں، ان کے بھی بے انتہا مختلف رنگ ہیں۔ اور یہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں، یہاں تک کہ پہاڑ بھی، پرندے بھی، جانور بھی، درخت بھی مختلف رنگوں کے، سبحان اللہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا کی ہیں کہ ہم اندھوں کی طرح صرف ان میں سے اپنی زندگی نہ بسر کریں، بلکہ جب بھی ہم انہیں دیکھیں اور ان پر غور کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف اور ان کی بڑائی بیان کریں، کیونکہ یہ سب نشانیاں ہیں ان کی بڑائی کی، ان کی عظمت اور شان کی، کہ جنہوں نے اتنا خوبصورت چیزیں ہم انسانوں کو، کہ ہماری آنکھیں دیکھیں، ہمارا دل، ہماری آنکھیں، ہمارا دماغ خوش ہو جائیں ان سے، اور ہو جاتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے مالک کے شکر گزار ہوتے ہیں اس وقت؟ یہ ہے سوال۔ آگے میں پڑھتی ہوں آیت نمبر 14۔ And he committed the sea to serve you. You eat from it tender meat and extract jewelry which you wear. And you see the ships roaming it for your commercial benefits, as you seek his bounties, that you may be appreciated. اس کا ترجمہ ہے، اور اس نے سمندر کو تمہاری خدمت کے لیے مقرر کر دیا، تم اس میں سے نرم گوشت کھاتے ہو اور زیورات نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو، اور تم اپنے تجارتی فائدے حاصل کرنے کے لیے اس میں کشتیوں کو چلتے ہوئے دیکھتے ہو، جبکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں اب بتا رہے ہیں کہ سمندر، جو کہ 3 حصے زمین جو ہے وہ سمندر ہے، ایک حصہ خشکی ہے جس پر ہم رہتے ہیں، 3 حصہ سمندر ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوقات ہیں جن کو ہم اب تک انسان، ان کی کتنی تعداد، کتنی قسمیں ہیں، ان کو وہ کاؤنٹ نہیں کر سکا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے سمندر کو بھی انسانوں کی خدمت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ وہ اتنا بڑا سمندر ہے، اگر اس کی اپنی مرضی اگر وہ کرے
تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری نہ کرے، نافرمانی کرے، تو وہ سارے کی ساری زمین اور اس کے اوپر موجود ہر چیز کو پانی جو ہے اس کے اوپر آ چڑھائے اور سب فنا و برباد ہو جائیں۔ لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، وہ اتنی بڑی چیز ہو کر بھی، اتنی بڑی مخلوق ہو کر بھی، سمندر خود ایک مخلوق ہے، وہ اتنی بڑی مخلوق ہو کر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہوئے وہ انسانوں کو، وہ خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کر دیا ہے، اور وہ انسانوں کو کے لیے وہ کام کرتا ہے۔ اس میں سے جو نرم گوشت ہے وہ انسان اس میں سے نکال کر کھاتا ہے، وہ یہ نہیں کرتا کہ انسان کو اس میں سے کوئی گوشت نکالنے نہ دے۔ اس کے علاوہ اس میں جو زیورات اس سے نکلتی ہیں، جو سپیاں ہیں یا جو موتی ہیں یا جو چیزیں ہیں، وہ اس میں سے انسان جو ہے وہ نکالتا ہے، اور وہ اس کو پہنتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں وہ کشتیوں کو کشتیاں جو ہیں وہ چاہیں تو ڈوب جائیں، لیکن وہ اس میں چلتی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ یہ علم کس نے، کشتی بنانے کا ایک علم ہی وہ انسان کو خود تو نہیں آ گیا، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے ذہن میں رکھا، اس کو سکھایا۔ اور جس طریقے سے یہ کشتیاں اب تو بڑے بڑے جہاز بن گئے ہیں لوہے کے، جو ایک جگہ سے دوسری جگہ تجارتی فائدے حاصل کرنے کے لیے سامان جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں، اور انسانوں تک وہ سامان پہنچتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ ساری نعمتیں وہ گنوا رہے ہیں تاکہ ہم انسان شکر گزار بنے، ان پر غور کرتے ہوئے، صرف یہ نہیں کہ اندھوں کی طرح ان کو استعمال کریں، ان سے فائدے اٹھائیں، ان سے لطف اٹھائیں، لیکن کبھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم شکر گزار نہ ہوں، ہمیں معلوم ہی نہ ہو کہ یہ ایک ہستی ہے، عظیم ہستی، جنہوں نے، جو ہمارے مالک خالق ہیں، جنہوں نے یہ سب کچھ، ان کے حکم کی وجہ سے یہ سب کچھ ہم اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور ہم ان سب کو استعمال کر رہے ہیں۔ آیت نمبر 15، And he placed stabilizers mountains on earth, lest it tumbles with you, as well as rivers and roads, that you may be guided. اور اس نے زمین پر توازن برقرار رکھنے والے پہاڑ جما دیے، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے ساتھ لڑھک جائیں، اور اس کے ساتھ دریا اور راستے بھی، تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پہاڑ جو ہیں یہ زمین کے اوپر جما دیے ہیں۔ ایک ایسا سسٹم ہے پہاڑ جو ہیں زمین کے اوپر، کہ اگر یہ پہاڑ نہ ہوتے، یہ زمین جو ہے یہ اس طرح سے ایک سالڈ طریقے سے نہ ہوتی، یہ زمین جو ہے یہ پھر ادھر ادھر لڑکتی رہتی، اور اس میں جو مخلوق بھی ہے اس کا بھی وہی انجام ہوتا۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توازن برقرار رکھنے کے لیے جو پہاڑ تھے ان کو زمین کے اوپر جما دیا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک اور ہمارے انسانوں کے اوپر، ساری چیز و مخلوق کے اوپر جو زمین پر ہے، ان کی ایک اور رحمت ہے، ایک اور نعمت ہے، جس کا وہ ہمیں احساس دلا رہی ہیں، تاکہ ہم ہدایت پائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سیدھے راستے پر آ جائیں۔ آیت نمبر 16، And landmarks as well as the stars to be used for navigation. آیت نمبر 17، Is one who creates like one who does not create. Would you now take heed? اب ترجمہ 16 کا، اور نشان راہ اور اس کے ساتھ ستارے بھی، راستے معلوم کرنے کے لیے۔ کیا وہ جو تخلیق کرتا ہے اس جیسا ہے جو تخلیق نہیں کرتا؟ کیا اب تم نصیحت حاصل کرو گے؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں 16 میں کہ انہوں نے لینڈ مارکس یعنی کہ نشانیاں رکھی ہوئی ہیں زمین کے اوپر، اور تاکہ انسان جو ہے وہ گم نہ ہو، وہ ان اپنے راستے کے اوپر جب جا رہا ہو تو ان نشانیوں کو یاد رکھے، اور ان کے ساتھ وہ اپنے
آنے جانے کا جو اس کا جہاں بھی ہو، وہ تاکہ اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوں اور وہ گم ہونے سے بچ جائے۔ اور اس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ستارے بھی جو ہے اس طرح سے راستے معلوم کرنے کے لیے کہ رات کے وقت اگر آپ کسی جگہ پر ہیں، کسی ویرانے میں یا جنگل میں یا کہیں بھی، اور تاکہ یا ایون سمندر میں، تاکہ آپ گم نہ ہوں، اور ان ستاروں کے ذریعے آپ اپنی صحیح جو آپ کی ڈائریکشن ہے وہ آپ ڈھونڈ سکیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رہنمائی کے ساتھ آپ اپنے صحیح راستے کے اوپر جا سکیں۔ اور اب آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس آیت میں، آیت نمبر 17 میں ایک سوال کر رہے ہیں وہ سب انسانوں سے، کیا وہ جو تخلیق کرتا ہے اس جیسا ہے جو تخلیق نہیں کرتا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو تخلیق کرتے ہیں، انہوں نے تخلیق کی ہر اس، یہ تو انہوں نے موٹی موٹی سی چیزیں ہمیں بتائی ہیں نا، مین چیزیں جو انہوں نے تخلیق کی ہیں، جو ہم روزانہ اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں۔ بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو اور بھی ہیں جن کو ہم اگر بیٹھیں ان کو گننا تو ہماری زندگی گزر جائے، اور اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں ہمارے اوپر ہم ان کو صحیح طریقے سے گننے نہ سکیں، کیونکہ بے شمار ایسی ہیں جن میں ہم رہ رہے ہیں لیکن ہمیں اس کا کانسیپٹ نہیں ہے، ہمیں اس کا ادراک نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، لیکن ہم ان میں رہ رہی ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ انہوں نے تخلیق کیا ہے۔ ان سب چیزوں کو تخلیق کرنے میں کسی انسان، کسی جن، کسی اور چیز، کسی اور مخلوق کا ہاتھ نہیں ہے۔ وہ واحد خالق ہے، ان کے علاوہ اور کوئی خالق نہیں ہے۔ انسان جو کچھ بناتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ اس کے خالق ہیں، کیونکہ انہوں نے انسان کی تخلیق کی، اور اس کے اندر اور چیزیں تخلیق کرنے کی انہوں نے صلاحیت رکھی۔ یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہی تخلیق ہے۔ وہ بھی جو چیزیں انسان بناتا ہے اور جن پر اکڑتا ہے کہ میں نے یہ بنایا، اس کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ مجھے جس نے بنایا، میرے دماغ کے اندر دماغ کو بنایا، اس نے یہ علم بھی میرے دماغ میں رکھا تھا جس کے ذریعے میں یہ بنانے کے قابل ہوا ہوں، ورنہ میری تو کوئی اوقات نہیں ہے۔ میں تو ایک پانی کا قطرہ تھا، قطرے سے اس نے مجھے ایسے تخلیق کیا۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ ان جیسا اور کوئی نہیں، کوئی جو ہے کیا وہ جو تخلیق کرتا ہے اس جیسا ہے جو تخلیق نہیں کرتا؟ اب انسان تو کوئی بھی تخلیق نہیں کرتا کسی بھی چیز کی۔ وہ جو اس کے پیٹ میں، انسان کی عورت کے پیٹ میں جو ایک بچہ آتا ہے، جو ایک قطرے سے وہ اتنا مکمل ایک تخلیق بنتی ہے، وہ سب اس کے پیٹ کے اندر خود بخود جو ہو رہا ہوتا ہے، وہ کیسے ہو رہا ہوتا ہے؟ اس میں اس انسان کا، اس ماں کا، اس باپ کا تو کوئی حصہ شامل نہیں ہوتا۔ اور پھر وہ کیسے انسانوں کو اس کے مقابلے میں کیسے کھڑا کر سکتے ہیں؟ کس قدر نا انصافی ہے جو خالق ہے، مخلوق کو کیسے آپ برابر کر سکتے ہیں خالق کے؟ مخلوق تو خود محتاج ہے، لیکن جو خالق ہے وہ تو کسی کا محتاج نہیں۔ تو کیسے ایک محتاج جو ہے اس کو آپ ایک ایسی ہستی کے ساتھ برابر لے آتے ہیں جس جیسا اور کوئی بھی نہیں کائناتوں سے اوپر بھی وہ واحد ہے۔ وہ ہستی جس طرح کی ہے، وہ ہستی بس اسی طرح کی ایک ہی ہے، اس جیسی ہستی جیسا اور کوئی کائناتوں سے اوپر، چاہے فرشتے جو کچھ بھی ہیں، اور کوئی بھی اس جیسا نہیں۔ ہم تو ان کی عظمت اور شان کو ایمن صحیح طریقے سے اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتے، سمجھ بھی نہیں سکتے۔ جتنا وہ ہمیں بتاتے ہیں
ان پہ بھی ہم غور و فکر کرتے رہتے ہیں، پھر بھی ان کی عظمت اور شان تک ہم پہنچ نہیں سکتے۔ وہ ایسی ہستی ہیں، کیسے انسان پھر ان کی ہی مخلوق کو پکڑ کر ان کے برابر کھڑا کر دیتا ہے؟ یہی سوال اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کر رہے ہیں انسانوں سے۔ کیا وہ جو تخلیق کرتا ہے اس جیسا ہے جو تخلیق نہیں کرتا؟ کیا اب تم نصیحت حاصل کرو گے؟ اب تو نصیحت حاصل کر لو۔ اتنا نشانیاں، اتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیزیں پچھلی آیات میں ہمیں گنوائی ہیں، وہ سب کچھ ان سب میں کسی پروفٹ کا، نبی کا، رسول کا، یہ جو اولیاء ہیں یا یہ جو مولانا ہیں یا یہ جو سینٹس ہیں، ان میں سے کسی کا بھی ان چیزوں میں کوئی حصہ ہے؟ جب یہ ایک ایسا دہلا دینے والا سوال ہے انسانیت سے کہ اس کے بعد انسان صرف سجدے میں گر جاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے، اگر اس کے پاس ذرا سا بھی شعور ہے تو، اس کے پاس ذرا سی بھی سمجھ ہے تو۔ میں اپنی آج کی جو اسٹڈی ہے اس کا یہیں پر اختتام کرتی ہوں انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ Thank you, God. Thank you. MashaAllah, praise be to God. Thank you, sister. MashaAllah, praise God. I mean, سبحان اللہ، ہر بار جو نئی آیت پڑھتے تھے آپ اس میں اللہ تعالیٰ میں بتا رہے ہیں کہ کہ کیا کیا انہوں نے ہمارے لیے کیا، اور انسان اتنا غفلت میں ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا یہ حق ہے۔ آج کل جیسے وہ قربانی کے قصے چل رہے ہیں، ہر جانے والا ہے یہ وہ، تو کبھی آپ دیکھیں ویڈیوز وغیرہ میں لوگ جو ہیں وہ جانوروں کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، وہ اس کو فن سمجھتے ہیں، جا کے شاپنگ کرنا اور اس کو سجانا اور یہ کرنا اور تصویر لینا کہ یہ ہمارا حق ہے۔ اور پھر جب قربانی کا دن آتا ہے تو ہر ایک کو یہ ہوتا ہے، ہم نے بچپن میں بھی دیکھا ہے پاکستان میں بھی، کہ ایک ایک گلی میں سے گزرتے تھے، اب کہاں پہ قربانی ہونی، وہ جا کے اس کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھنا ایک ان کے لیے فن ہوتا تھا۔ I mean، کیا انسان سوچتا نہیں ہے کہ یہ بھی ایک زندہ چیز ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ویجیٹیرین بن جاؤ، لیکن آپ اس کو محسوس تو کرو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جانور دیا ہے، اگر یہ اپنی جان دے رہا ہے اس پہ بیٹھ کے غور و فکر کرو۔ وہ ہنستے ہوئے، ابھی بھی لوگ یہی کرتے ہیں، ہنستے ہوئے ذبح کرتے ہوئے اس کو دیکھتے ہیں، پتہ نہیں ان کو کیا وہ اندر انسان کی کیا وہ فطرت ہے اس کی، وہاں پہ تو ندامت سے جھک جانا چاہیے۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی ایک افریقن بندے کی، جہاں پہ وہ جنگلوں میں رہتے ہیں، بہت لمبا ترنگا میں بھی 7 فٹ کا ہوگا، تو اس پہ ڈاکیومنٹری تھی، وہ ایک ہرن کا پیچھا کرتا ہے، اور وہ مطلب بھاگنے میں یہ لوگ ایکسپرٹ ہوتے ہیں، مہارت رکھتے ہیں، بھاگتے رہتے ہیں، تو وہ ہرن کا پیچھا کرتا ہے کرتا ہے کئی میل بھاگتا ہے، اور وہ جب ہرن تھک ہار کے گر جاتا ہے تو پھر وہ جا کے اس کو نہ ذبح کرتا ہے، لیکن وہ اس کے اندر میں نے ایک چیز دیکھی کہ وہ گھٹنے ٹیک کے اس کا جو خون تھا وہ لے کے اپنے گھٹنوں پہ لگاتا ہے، اور وہ جو ڈاکیومنٹری کی اس کو وضاحت دے رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ اس جانور کو رسپیکٹ دے رہا ہے کہ یہ تم نے اپنی جان دی میرے لیے کھانے کے لیے، اور میں اس رسپیکٹ میں تمہارے اس کو ان کی قدر کر رہا ہوں، اور اس کو میں اپنے اس ایک جنگل میں رہنے والے جس کے پاس علم نہیں ہے، جس کو پتہ نہیں صدیوں سے وہ وہیں افریقہ کے کسی ڈیپ جنگلوں میں رہ رہے ہیں، تو اس کے اندر بھی وہ انسانیت تھی کہ وہ اس نے اس کو ہرن کو مارا لیکن اس کو رسپیکٹ دی۔ میں نے ویڈیو دیکھی، ایک بندہ قربانی کی ہے گائے، اس کو یہ بڑی عید جو آتی ہے، اور گائے کا وہ جب گلا کٹ جاتا ہے خون نکل رہا ہے، تو اس نے فیس بک پہ وہ پتہ نہیں ایسے جو یہ ڈیول سا سائن بنا کے اور اپنی زبان باہر نکالی ہوئی اور اس کو خون نکل رہا ہے، اور وہ واہ واہ کر رہے ہیں۔ I mean، کیا انسان اس حد تک پہنچ گیا کہ اس کی شیطان نے نس ہی مار دیا کہ اس کے اندر وہ ہے ہی نہیں، کہ مجھے دیکھ کے اتنا غصہ آیا، اتنی نفرت آئی کہ یہ گائے اس نے جان دیے، تم اس کی قدر کرو، اس کی رسپیکٹ کرو۔
اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ نعمت سے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ ایک زندہ چیز مجھے دی ہے، اور اس کی کھال سے، اس کی ہر چیز سے آپ نے ہمیں اس سے دودھ عطا کیا، ہم کیا کیا نہیں آپ نے عطا کیا، وہ زبان نکال کے اور وہ کر رہا ہے، اور وہ افریقن بندے کو اس میں اتنی رسپیکٹ اس کو دی. I mean پتہ نہیں انسان کو آج کل کیا ہو گیا. اور آج کل بھی وہ جو لوگ یہ شاپنگ کر رہے ہیں اس میں اسی طرح مذاق اور ٹھٹھا یہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ 88 کی آیت نمبر 17 میں کہتے ہیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم why do they not reflect on camels and how they are created. I mean آپ اونٹ کے اوپر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ غور کیوں نہیں کرتے، اس پہ سواری کرتے ہیں، اور پھر کس طرح اس کو اللہ تعالیٰ نے ریگستان میں اس کو وہ جب ہوائیں چلتی ہیں اس کے جو ناک کے نوسٹرز وہ بند ہو جاتے ہیں، اور اس کی آنکھوں پہ کیسے کور، اور یہ آن اینڈ آن اینڈ آن، وہ ہفتے میں ایک دفعہ پانی پی کے چلتا رہتا ہے. I mean کیا وہ بائی چانس بن گیا؟ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو تخلیق کیا ہے؟ آج کل جب آپ جہاز میں بیٹھتے ہو، مطلب کیا ہی چیز ہے جو اس کو ہوا میں اڑا کے رکھتی ہے. کیا ہی وہ رائٹ بردرز جنہوں نے جہاز کو بنایا، ایجاد کیا تھا، کتنے وہ ایکسپیریمنٹ سے گزرے. فائنلی انہوں نے جب ایک پرندے کے اوپر غور کیا تب ان کی عقل میں آیا. جیسے آدم کے جو دو بیٹے تھے، جب اس نے کوے کو دیکھا تو اس کی عقل میں آیا. تو انسان نے پھر پرندے سے اڑنا سیکھا، خود اس کی عقل نہیں تھی، خود تو وہ پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا تجربے کیے اور ناکام ہوتے رہے. پھر جا کے، اور جو پرندے کی، اگر آپ کو تھوڑی بھی ایروسپیس یا اس انجینئرنگ کا علم ہے، کہ جو پرندے کے جو پر ہیں جس ڈیزائن میں وہ اڑتے ہیں، اس کے جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے اس کا پریشر جو ہوتا ہے، وہ ہوا تیزی سے گزرتی ہے، اس کو اس طرح ڈیزائن کیا جاتا ہے، جو نیچے سے ہوا گزرتی ہے وہ آہستہ گزرتی ہے، وہ پریشر کریٹ کرتی ہے تو وہ ہوا میں اس کو اوپر رکھتا ہے. I mean یہ نالج جو انسان کو پتہ ہی نہیں تھا، پرندوں سے پتہ چلا. تو یہ ساری باتیں بتانے کا انسان کو ہے کہ تم گھٹنوں کے بل گر جاؤ اللہ تعالیٰ کے سامنے. I mean اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا نوازا ہے، اتنا نوازا ہے، لیکن وہ اکڑ کے اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں پتہ نہیں کون سا مطلب فن خواہوں کہ میرے اندر وہ میرے اندر یہ ہے، میں تو اس جانور سے بڑا عظیم ہوں، اور میرے اندر تو پتہ نہیں کیا کیا ہے. اور ایک چیز، یہ جو خچر کی ایسے آپ بات کر رہے تھے، گھوڑے وغیرہ سارے، اللہ تعالیٰ اس میں بھی آیت آپ نے پڑھی تھی مگر سورہ آیت نمبر 8 میں، کہ ہی کریٹس what you do not know. اس زمانے میں جب قرآن آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بتا دیا کہ ہی کریٹس what you do not know، کہ ایسی ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین کے اندر جو ہے، جو آپ کی کھدائی کرو کیسے کیسے کیڑے نکلتے ہیں بہت گہرائی کے اندر. جو ورمز ہوتے ہیں ان کو آکسیجن کہاں سے ملتی ہے، جو سمندر کی گہرائی میں جہاں بالکل روشنی نہیں، وہاں پہ جو مچھلیاں اور جو کریچر ہیں وہ کس طرح ان کو خوراک ملتی ہے. اینڈ اور کہنے کا also مطلب کہ he creates what you do not know، کہ اس وقت جب قرآن نازل ہوا انسان کے تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ وہ اڑ سکتا ہے یا اسپیس میں جا سکتا ہے. تو یہ سارا علم اللہ کے پاس تھا جو آنا تھا. تو آج انسان اس کو دیکھ رہا ہے اور دریافت کر رہا ہے کہ کیا کیا نالج، اور ابھی آگے 200 تقریباً سال اور جو زندگی چلے گی اس کے اندر کیا کیا بنا لیا جائے گا، کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. جو نالج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بنیں گے اور ان چیزوں پہ غور کریں گے. دیکھیں آپ نے اتنی ساری باتیں کی ہیں، اتنی ساری باتیں، ہر آیت پہ جیسے ہمیں کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہر آیت ایسی کہ اس کے اندر انسان کا دم نکلے. کتنی کتنی باتیں کہ ہمارے پاس اتنے ریزن ہیں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے کہ ختم نہ ہو. پورا دن گزر جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کی یاد میں بیٹھے رہیں. اور یہی جو بات ہوتی انسان کو. ابھی اور ایک اور بات جو آپ نے جو کلرز کی بات کی تھی دنیا میں، اب دیکھیں ہم باہر جاتے ہیں چیزوں کو دیکھتے ہیں، رنگین چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا پہلے جب بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوتے تھے، جب کلر ٹی وی آئے اس میں کتنا انسان کو اچھا فیل ہوا کہ کلر ٹی وی، اس میں جب رنگ دیکھے تو وہاں پہ انسان کو وہ فرق محسوس ہوا کہ ایک بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی سے کلر ٹی وی میں آنا. اور آج کل جو LED جو ہائی ڈیفینیشن ٹی وی وہ اور اتنے انہینس ہو گئے. تو ان تینوں چیزوں کو مد نظر رکھے ہوئے دیکھے تو انسان کو غور کرے کہ یہ تو صرف ایک پروجیکشن ہے. اگر میری آنکھیں جو ہیں ان میں وہ کلرز، کبھی آپ آنکھوں کے اندر غور کریں نا آپ کے ہوش اڑ جائے کہ کس طرح وہ کلرز کو، رنگوں کو پروسیس کرتی ہے آنکھیں، کس طرح وہ نروز دماغ تک وہ پیغام لے کے جاتے ہیں
کہ کیا کیا انسان دیکھ رہا ہے، اور جو ہماری آنکھ کے اندر جو آتا ہے عکس آتا ہے وہ الٹا ہوتا ہے، اور کیسے اس کو دماغ کا جو پچھلا حصہ جو اس کو اللہ تعالیٰ نے اسائن کیا ہے، وہ جو جتنی بھی انفارمیشن آ رہی ہے اس کو پروسیس کر کے ہمارے جو دماغ کا جو سامنے کا حصہ اس کے اندر وہ فیڈ کرتا ہے کہ یہ ہے سامنے منظر دیکھو. کبھی آپ نے انسان کرے انسان کے ہوش اٹھ جائیں کہ وہ آپ جب بھی آنکھیں کھولتے ہو آپ کے سامنے ایک کلرفل لائیو ویڈیو چل رہی ہوتی ہے، ڈرائیو کر رہے ہو ادھر دیکھ رہے ہو ادھر دیکھ رہے ہو، وہ لائف کبھی اس میں بفرنگ نہیں ہوتی کہ آپ کے پاس کوئی بھی الیکٹرانک سسٹم بعض کر وہ جیم ہو جاتا ہے، آپ کو ریسٹارٹ کرنا پڑتا ہے. ہماری آنکھیں 24/7 سو کے اٹھو فوراً چل رہی ہوتی ہیں، کبھی وہ رکی نہیں، کبھی ہمارا دماغ اس کو پروسیس کرتے، جو دماغ کا پچھلا حصہ جو کہ بہت بڑا حصہ ہے جو صرف یہ نظر کو پروسیس کرتا ہے اس انفارمیشن کو، کبھی وہ سٹک نہیں ہوا. سبحان اللہ. یہ اتنی باتیں غور کرنی ہے. جب آپ اس رستے پہ چل کے غور کرتے ہو نا تو انسان کا کہ ہوش اڑ جاتے ہیں. پھر وہ اللہ تعالیٰ کی جو مقام ہے وہ سمجھ میں آنا شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقام ہے کیا. پھر وہ اللہ تعالیٰ سے جب سمجھ کے آپ اللہ تعالیٰ کے پاس آتے ہو نا تو پھر وہ ایک اور ہی تعلق ہوتا ہے. آپ کو میں بیٹھ کے آپ کو سپوز آپ نے کبھی ہوائی سفر نہ کیا اور میں آپ کو بیٹھ کے پوری بک لکھ کے دے دوں، جب تک آپ اس کو فیل نہیں کرو گے آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ وہ اس چیز کو ایکسپیرینس کرنا کیا. سپوز کہیں میں ویکیشن سے ہو کے آیا ہوں، کوئی کروز سے آیا ہوں، تو جب تک آپ خود اس کو محسوس نہیں کرو گے آپ اس کو فیل نہیں کر سکتے. اور اس طرح اگر ہم اللہ تعالیٰ کی جو آیتیں ہیں ان کو جب تک ہم وہ ویلیو نہیں دیں گے تو ہم اس کو فیل نہیں کر پائیں گے، اور وہ جب تک اس کو فیل نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے ہم کنیکٹ نہیں ہو پائیں گے. ماشاء اللہ.